علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو افطاری کرنے کے بعد نا آج مجھے پورا روم اتنا گندا لگ رہا تھا اور ایکچولی ہو بھی گیا تھا، تو میں نے نا سب کچھ آگے پیچھے کر کے صحیح سے نا جھاڑو اور سب کچھ نا چینج کیا، اچھے سے جھاڑو لگایا اور ساری ڈسٹنگ وغیرہ کی، بیڈ شیٹ چینج کی۔ تو یہ پیس میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ پیس نا مطلب میں اس یہ میری دوسری بیڈ شیٹ کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ میری یہ رضائی ہے اور وہ فل سیٹ ہے، تو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ میں اس لیے لگاتی ہوں کیونکہ یہ جو ہمارے بیڈ ہے نا یہ بہت پرانے ہیں، تو ہاسٹل میں ایسے ہی بیڈ ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے تو پھر بھی ٹھیک ہیں، کافی سارے ہاسٹلس میں تو بہت برے حالات ہوتے ہیں۔ تو میں نے نا اس کے لیے پٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ میری رضائی اور چادر پہ نا یہ ایکچولی پتہ نہیں اس کے اندر سے نا لکڑی یوں نکل رہی ہے، بھر سی نہیں اس طرح سے، تو وہ پھر رضائی پہ لگ جاتی ہے تو وہ پھر اترتی نہیں ہے، تو اس لیے پر پھر میں نے نا جلدی سے بس میٹریس چینج کیا، اور بس صرف یہ چینج کیا نا تو تھوڑا روم کلین لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے پھر باقی صفائی کی، تو یہ جو میرا منی کیا کہتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل ہے، تو اس کو بھی میں نے کہا آج میں صاف کروں گی، اور ساتھ میرا اس طرف باقی پاؤچز میں نا میرا میک اپ وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے بس سارا روم صاف کیا۔ ایکچولی میری چیزیں زیادہ ہیں نا، تو صاف کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ سب میسی ہے، لیکن یہ ٹرسٹ میں یہ صاف ہے۔ میں نے وہ دھونے کے لیے کپڑے سارے الگ کر لیے، اور ساتھ ہی نا پنکھا لگا کر دیا تھا تاکہ نا فرش جلدی سے سوکھ جائے۔ تو بس میں نے سارا روم صاف کیا۔ ایکچولی نا ایک بیڈ میں نے کچن کو دیا ہوا ہے، ایک بیڈ پہ بکس رکھی ہوئی ہیں، اور ایک بیڈ پہ نا ساری ایکسٹرا چیزیں رکھ دیتی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد میں سو گئی تھی کیونکہ اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی، تو سحری کے ٹائم اٹھی تو آج صبح سحری میں آلو بنے ہوئے تھے، تو میں نا 7 پراٹھے لے کے آئی، چائے آج میرا چائے پینے کا اتنا دل تھا، میں پھر ساتھ اپنے لیے چائے بھی لے کے آئی اور میں نے پی بھی۔ تو میں نے کہا آلو ٹیسٹ کرتے ہیں، پر یہ بالکل اچھے نہیں بنے ہوئے تھے، مطلب ہاسٹل کا کھانا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے پر کبھی کبھی تو بالکل کھانے نہیں ہوتا۔ تو میں نے ایک ہی بائٹ لی، تو پھر میں نے اس کے بعد نا اپنی ٹماٹر کی چٹنی کھائی، جو کہ میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتائی بھی تھی کہ میں نے کیسے بنائی ہے۔ تو میں نے نا اپنی سحری اس کے ساتھ کی، اور یہ کافی اچھی چٹنی تھی۔ تو پھر میں نے نا اس کو سائڈ پہ کیا تاکہ اس میں نا وہ آلو کا سالن نہ لگ جائے، ورنہ مطلب اس کا ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں تھا۔ تو پھر میں نے اپنی سحری کی، شکر ہے میرے پاس یہ چٹنی پڑی ہوئی تھی، رات کو میں نے بنا لی تھی، ورنہ اگر نہ بناتی تو پھر میں سحری ہی نہیں کر پاتی۔ تو پھر بس میں نے آرام سے بیٹھ کے اپنی سحری کی، کیونکہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں، تو تہجد پڑھنے کے بعد اس کے بعد آرام سے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ میں نا سحری آرام سے کروں۔ تو سحری کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے روح افزا بنایا، کیونکہ روح افزا کے بغیر تو میں روزہ ہی نہیں رکھ پاتی، تو مطلب عادت ہو گئی ہے اتنی۔ تو اس کے بعد نا جب روزہ بند ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد نا فجر کی، تو میں نے نا اپنے سارے کپڑے نا بھگو دیے تاکہ میں جب دن میں آؤں نا یونیورسٹی سے تو یہ تھوڑے سے اچھے سے طرح سے ملنے آسانی سے ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو بھگو کے دھوتی ہوں۔ تو یہ نا اچھا یہ بوٹل تو چیری پاپ کی ہے، ان کا باڈی لوشن ہے، لیکن اس کے اندر نا وہ جو ہوتا ہے نا لیکوئڈ جو کپڑوں میں ڈالتے ہیں خوشبو کے لیے، یہ وہ ہے، تو یہ بھی آپ بھی ڈالا کریں، اس سے بہت اچھی خوشبو رہتی ہے۔ اچھا اس کے بعد تو میں یونیورسٹی کے لیے آج تیار ہوئی، کیونکہ صبح میری 8 بجے کلاس تھی، اور میں 7:40 پہ تو جیکٹ ہی نکال رہی تھی کہ کون سی پہنوں۔ تو بس پھر میں جلدی سے یونیورسٹی آئی اور پھر کلاس لی۔ آج ہماری کلاس بھی 2 گھنٹے کی تھی، پر سارا ہمارے ایکچولی HOD کافی اچھے ہیں، وہ ہمیں جلدی فری کر دیتے ہیں کیونکہ رمضان بھی ہے نا۔ تو پھر میں باہر آئی کیونکہ ہمیں میم نے کہا تھا کہ انہیں لیب میں ہم سے کچھ کام ہے، کیونکہ ہم کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ نا ہم سب کو ایک ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے۔ تو میرا یہ پروجیکٹ ہے جو اسموک کے اوپر ہم بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ بن جائے گا نا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو میم نے اس پہ لیکچر دیا کہ ہم نے وہ کیسے بنانا ہے، اور اس میں نا ہماری پروجیکٹ کی کلاس ہوئی۔ تو میں نے یہ اتنی اچھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ ایکچولی میم کھڑی ہوئی تھی، تو میں ایکچولی اوائڈ کرتی ہوں کہ کوئی بھی نا ویڈیو پہ کسی کا فیس نہ آئے، تو اگر میں اپنا فیس نہیں شو کر رہی تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کا بھی نا فیس نہ آئے۔ تو اس کے بعد مجھے ایڈمن بلاک جانا تھا، وہاں پہ مجھے کام تھا، تو میں میم سے ملنے نا ایڈمن بلاک گئی، پر میرا انفارچونیٹلی وہاں پہ کام نہیں ہوا، تو میں پھر واپس آ گئی۔ تو پھر میں نے کہا چلتے ہیں واپس نا ڈپارٹمنٹ، تو میں ڈپارٹمنٹ واپس آئی، تو سب کچھ مطلب میری فرینڈس ویٹ کر رہی تھی میرا، کیونکہ پھر ہم مل کے ہی واپس جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اور وہ بسز کی طرف انہوں نے جانا تھا۔
تو بس میں ڈپارٹمنٹ میں آئی اور اس کے بعد نا میں ہاسٹل واپس چلی گئی. اور ہاسٹل آ کے میں نے تو آ کے پہلے تو کپڑے دھوئے. کیونکہ اتنے سارے کپڑے تھے اور اتنے ٹائم سے میں دھو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ کبھی میں کہاں ہوتی ہوں، کبھی گھر چلی جاتی ہوں، تو بس کپڑے دھو کے نا میں لیٹ گئی. کیونکہ ویسے میں نے آج تو پڑھنا تھا، لیکن سچی میں یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد اور پھر اتنے سارے کام ہوتے ہیں، وہ کرنے کے بعد ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اٹھوں اور میں اٹھ کے نا کپڑے دھوں. لیکن میں نے کہا چلو 1 گھنٹہ لیٹتی ہوں، تھوڑی دیر نا ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میں ایسا لیٹی کہ پھر میں اٹھی ہی نہیں. پھر یہاں پہ تقریباً 4:30 ہو گئے تھے، تو میں نے کہا اب اٹھوں، افطاری کے لیے کچھ بناؤں. پہلے میرا دل تھا کچھ نہیں بنانا، کچھ نہیں کرنا، بٹ پھر میں نے کہا کچھ تو بناتے ہیں. تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ابھی تک نا پکوڑے ہاسٹل میں نہیں بنائے. مطلب گھر وغیرہ سے تو میں کھاتی نہیں ہوں، باہر سے بھی، لیکن میں نے خود نہیں بنائے. تو میں نے 2 آلو لیے اور پیاز لیے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے آلو ہیں نا، ان کو میں آگے بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے. تو یہ نا میں نے پیاز اور آلو نا باریک باریک کاٹے. یہ بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں، کرسپی کرسپی بنتے ہیں. اگر کسی کو کرسپی پکوڑے پسند ہے نا، اس طرح کاٹ کے دیکھے. آلو بالکل باریک باریک چھوٹے چھوٹے کاٹے، جو لمبے لمبے سے، اور پیاز تو بہت باریک کاٹنا ہے. تو نمک ڈالیں، دڑا مرچیں کٹی ہوئی ڈالیں آپ. مطلب میرے پاس تو جو مسالے تھے میں سوٹتی جا رہی تھی. اس کے بعد آپ اس میں نا تھوڑی سی مطلب ریڈ مرچی ڈالیں. پھر میرے پاس یہ زیرہ والا تھا، مطلب زیرہ، اس کو ڈالا. اس میں نا کالی مرچیں بھی تھیں، پھر ساتھ اجوائن تھی، میں نے وہ بھی ڈال دی. اب پتہ نہیں کیا سوچ کے ڈالی، مجھے ملی تو میں نے ڈال دی. اس کے بعد چاٹ مسالہ ڈالا، اور نا تقریباً 1.5 چمچ میں نے اس میں یہ سوکھا دھنیا ڈالا تھا. آپ چاہو تو پاؤڈر ڈال دو، میرے پاس نا یہ فلی تھا، میں یہ پکوڑوں کے لیے لے کے آئی تھی رمضان میں، تو یہ میں نے ڈال دیا. پھر میں جو میرے پاس فروزن مرچیں اور یہ پیاز پڑا ہوا ہے، اس کو میں لے کے آئی، اس کو نا میں نے اوپر ڈال دیا. تو بس پھر اس میں نے 1 چمچ بیسن ڈالا، پھر دوسرا چمچ بیسن ڈالا، پھر تیسرا ڈالا، پھر میں نے کہا چوتھا چمچ بھی ڈال دیتے ہیں. تو چوتھا چمچ ڈالنے کے بعد نا میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا. اور پھر اس میں پانی بعد میں ڈالا. پہلے میں نے اس کو مکس کیا نا، پھر میں نے دیکھا کہ اس میں کتنا پانی ڈالتا ہے. بہت پانی نہیں ڈالنا، کیونکہ پیاز چھوڑتا ہے نا پانی. تو آہستہ آہستہ نا میں اس میں پانی ڈال رہی تھی اور میں مکس کرتی جا رہی تھی. تو یہ دیکھے کیسے نا آرام آرام سے میرا بیٹر نا تیار ہو گیا تھا. تو ساتھ ہی میں نے کہا جب تک آئل گرم ہوتا ہے نا، میں چٹنی بنا لیتی ہوں. تو میں نے نا 3-4 اور آئی تھنک یہ 5واں چمچ ہے دہی کا. تو میں نے دہی نکالا، اس کو اچھی طرح سے پھینٹا کہ میں نے اس میں چٹنی ڈال دی. میں نے کہا اس کو رکھ دیتے ہیں، جب تک پکوڑے بنیں گے نا یہ خود ہی گھل جانی ہے. پھر اینڈ پہ جب میں بیٹھوں گی نا تو 1 دفعہ چمچ چلا دوں گی. اچھا جی، تو میں نے آج اسٹیٹک پکوڑوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے نا بیڈ پہ بنایا مکسچر، تو بیسن ہی گرتا رہا. تو اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے ابھی تو بیڈ شیٹ بچھائی تھی رات میں، اور اب دیکھو جی کیا ہو گیا. بہرحال ہمارا میٹر ریڈی ہو گیا تھا، آئل بھی گرم ہو گیا تھا. تو میں نے اس میں نا ایسے ایک کر کے پکوڑا ڈالا، پھر ہم نے دوسرا ڈالا، اور اسی طرح دیکھا ایک دم سے سارے پکوڑے ڈال گئے خود بخود. بس اس کو پھر آپ چلاتے جاؤ، آپ کے پکوڑے بن جائیں گے. تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں نا روح افزا بناتی ہوں، ملک میں جو بنتا ہے. تو میں نے دودھ میں بنایا، اور ساتھ ہی نا یہ پکوڑے بھی میں مکس کر رہی تھی. اچھا، وہ دودھ میں بنا کے رکھ گئی اور میں بھول گئی تھی، تبھی میں نا ویڈیو اگر ریکارڈ ہی نہیں کر پائی. اور اس کے بعد نا یہ بیٹر بچ گیا، اور میں اس کو دیکھ رہی تھی. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم سے نا میں بس اتنا ہی بیٹر بنایا کروں گی، کیونکہ اتنے سارے پکوڑے تھے. میں نے حالانکہ ساتھ والی روم میٹ کو بھی دیے تھے، پر پھر بھی بہت سارے تھے. اور جی لائٹ گئی. ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. بہرحال وہ جو 3 آلو تھے نا، میں نے نا وہ بھی ڈال دیے فرائی ہونے کے لیے. اور یہ میں فلیش میں نا ٹارچ لگا کے نا میں ریکارڈ کر رہی تھی. تو میں نے نا یہ جو 3 آلو تھے نا، مطلب ان کو آپ نے اسی طرح نا آئل میں ڈال دینا، یہ ہوتے رہیں گے، ان کو تھوڑی زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو ساتھ ہی یہ 2 رول اور سموسہ بھی لے کے آئی تھی میں. پتہ ہے جب روزہ ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے یہ بھی بنا لیں، وہ بھی بنا لیں، یہ بھی بنا لیں. بس جیسے ہی افطاری ہو جاتی ہے، پھر ہمیں اتنا سب کچھ یہ اتنا زیادہ کیوں ہو گیا ہے. پر جس ٹائم ہم بنا رہے ہوتے ہیں نا، یار یہ بھی کم ہوگا، تھوڑا سا کچھ اور کر لیں، کچھ اور کر لیں، تو بس اسی چکر میں اتنا کچھ بن جاتا ہے. اور بس یہ میری افطاری ریڈی ہو گئی تھی، اور ایکچولی لائٹ نہیں تھی، تو وہ رول اتنا عجیب لگ رہا تھا. میں نے کہا اس کو الٹا کے رکھتی ہوں. خیر الٹانے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق اتنا تو نظر نہیں آیا. تو وہ میرا پلیٹر تھا جی پکوڑوں کا، اور اس کے بعد روح افزا، چٹنی، اور آج نا ہاسٹل میں بنی تھی مکس سبزی اور روٹیاں، جو کہ میں نے نہیں کھائی. ایک تو ٹھنڈی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جلدی دے دیتے ہیں افطاری سے پہلے، تو وہ اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کھانا کھانے نہیں ہوتا. دوسری بات ہے میں نے افطاری میں اتنا کچھ بنا لیا تھا، اور میں نے پھر وہ کھا لیا تھا، تو میرا دل ہی نہیں رہا. سو میں نے پھر یہاں پہ نا
اب ویڈیو ریکارڈ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے بعد میں نے افطاری جو ہے نا وہ میں نے آج سب کے آپ کے ساتھ نہیں کھولی، میں نے پہلے کھول لی تھی، روزہ کھول لیا، تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی۔ میں دوبارہ راؤنڈ 2 کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو میں آئی اور میں نے یہ رول اور وہ آلو کھائے۔ تو آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا۔ اگر آپ میرے ولاگز دیکھ رہے ہو، آپ کو یہ رمضان سیریز پسند آ رہی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ابھی میرا چینل بہت نیو ہے اور آپ کے سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے اس رمضان میں۔ پلیز آپ ساتھ ساتھ دیکھیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔